ولی دنیا میں پیدا ہو، ایک وقت میں ایک علاقے میں کئی ولی ہو سکتا، ولایت کا دروازہ کھلا ہو، ولی مرد بھی ہو سکتا اور ولی عورت بھی، ولیہ عورت بھی ہو سکتی۔ میں نے پچھلے سال بتایا تھا کہ نبی مرد ہوگا، مرد کو نبوت ملے گی، عورت کو نبوت نہیں مل سکتی، مگر صحابیت کا معاملہ الگ ہے، مرد صحابی ہو سکتا، عورت صحابیہ ہو سکتی، مگر اللہ نے صحابی اور صحابیت کا دروازہ حضرات صحابہ کرام کی مقدس جماعت پر بند کر دیا۔ اب قیامت آئے گی، کسی کو صحابیت کا مقام ملنے والا نہیں۔ اب آپ سوچئے، ایسی محترم جماعت جن کے لیے دنیا میں آج کوئی گریڈ باقی نہیں، کوئی دروازہ کھلا ہوا نہیں، پیسہ دے کر صدقہ کر کے اس مقام کو حاصل کر لے۔ تمام صحابہ کرام کا، دھیان سے سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، تمام صحابہ کرام کا، بلکہ اسی کو ہم اپنے الفاظ میں کہتے ہیں، ہر صحابی کا جنتی ہونا یقینی، ہر صحابی جنتی، ہر صحابی جنتی، صحابی بھی ہو جنتی نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا، بلکہ بڑھ کر کے میں یہ بات کہتا ہوں، صحابہ کی جماعت جنت کی آن ہے، جنت کی شان ہے، جنت کی پہچان ہے، جنت کی عزت و آبرو ہے۔ بڑھ کے یوں کہا جائے، اگر صحابہ جنت میں نہیں جائیں گے تو جنت سونی کہلائے گی، اگر صحابہ جنت میں نہیں جائیں گے تو جنت سونی کہلائے گی۔ یہ مقدس جماعت اللہ نے اس کے لیے دروازہ بند کر دیا۔ اب شہید دنیا میں آ سکتا اور ولی دنیا میں آ سکتا، دو فرق، اور تیسرا فرق دھیان سے سنو، نبی کا علم، دھیان سے، نبی کا علم اصلی ہوتا ہے، نبی کا علم اصل ہے، اور خاتم الانبیاء کا علم کیا تھا؟ اوتیت علم الاولین والآخرین، نبی کو اولین و آخرین کا علم عطا کیا گیا، تو علم کے باب میں نبی کا علم اصل کہلاتا ہے، صحابی کا علم فرع کہلاتا ہے۔ علم میں نبی کا علم اصل ہے اور صحابی کا علم فرع، اور اعمال میں شہید کا عمل اصل ہے اور ولی کا عمل یہ فرع کہلاتا ہے۔ اس اعتبار سے بھی فرق رکھا گیا۔ اللہ کہتے ہیں جو اللہ رسول کی تابعداری کریں گے، جنت میں ان طبقات میں رہنے والے یہ مقدس لوگ، ان کی معیت و قربت انہیں ملے گی جن کو اللہ کہتا ہے بہترین ساتھی، بہترین ساتھی۔ اور یہ اللہ کی عطا ہے۔ اللہ جنت میں عام امتی کو ان چاروں طبقے میں سے کسی ایک طبقے کی یا کسی کو ہر طبقے میں آنے جانے کی ملاقات کی اللہ کی طرف سے اجازت دی جائے، مگر یہ مقام و مرتبہ ہم کو کیسے حاصل ہوگا اور کب حاصل ہوگا؟ جب ہم حکم اللہ کا مانیں اور طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مانے۔ اب ہمارا معاملہ کیا ہے؟ یہ مدرسے کا دینی جلسہ، ہم جلسے کے لیے آ رہے تھے، راستے سے گزر رہے تھے تو میں نے دیکھا مسلمان بالغ بچیاں بغیر پردے کے دینی جلسے میں آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! ہماری غیرت کہاں چلی گئی؟ ہم اپنی بچیوں کو، اپنی بالغ بچیوں کو پردے کا پابند نہیں بنا رہے ہیں، ان کی عزت و آبرو کا پاس و لحاظ رکھنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ عورتیں چل رہی، باتیں کر رہی، بہت ساری بالغ لڑکیاں بے پردہ، بہت ساری عورتیں مردوں کے جنگھٹے۔ یہ مسلم سماج نہیں،
یہ اسلام کی تعلیم نہیں. اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ جہاں کہا جائے کہ اللہ کے نبی نے اس بات کو پسند نہیں کیا ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان کے اٹھتے ہوئے قدم رک جائے، چلتے ہوئے پاؤں ٹھہر جائیں. یہ بات میں جذبات میں نہیں کہتا، اس کی پشت پر صحابہ کرام کا عمل، ان کا مضبوط عمل ہمارے سامنے نمونہ موجود. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مسجد میں خطبہ دے رہے، خطبے کے لیے نبی کھڑے ہوئے تو دیکھا کچھ لوگ مجمع کے اخیر میں کھڑے کھڑے سن رہے. جیسے جلسوں میں آنے والے ناظم صاحب بار بار کہتے ہیں بیٹھ جائیے، تشریف رکھیے، آپ کے لیے نشستگاہ ہے، فرش ہے، کرسی ہے. تو معصوم نابالغ بچے عام طور پر جلسوں میں اگلی سب میں نظر آتے ہیں. آپ لوگ تو ماشاءاللہ کچھ زیادہ سمجھدار ہیں، یہاں کا نظام انتظام کچھ زیادہ اچھا رہتا تو یہاں پہلی سب میں تو بڑے لوگ بیٹھتے، ورنہ اکثر جلسوں میں ہمیں لقمہ دینا پڑتا ہے. پہلی سب میں نابالغ بچے نماز نہیں پڑھ سکتے، پہلی سب میں بالغ لوگوں کو ہونا چاہیے. مگر ہمارا آپ کا غفلت، ہماری غفلت کا عالم یہ ہے کہ ہم دینی اجتماعات میں، دینی مجالس میں ان آداب کا پاس و لحاظ نہیں رکھتے. ہمیں عملی میدان میں کردار پیش کرنا چاہیے. اللہ کے نبی کھڑے کھڑے کہتے ہیں اجلسو، بیٹھ جاؤ. نبی نے کھڑے کھڑے کہا بیٹھ جاؤ، تو جو جہاں تھا وہیں بیٹھ گیا، جو جہاں تھا وہیں بیٹھ گیا. ہماری آپ کی طرح نہیں کہ یہ تو سامنے والے کو مولانا کہہ رہے ہیں، برآمدے والے کو مولانا کہہ رہے ہیں، پیچھے والے کو نہیں. نبی نے کہا ہے بیٹھ جاؤ. نبی کی آواز کان میں پڑنے کے بعد جو صحابی جہاں کھڑا تھا وہیں بیٹھ گیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت بڑے صحابی، بہت بڑے فقیر صحابی، ان کے کان میں نبی کی آواز پہنچی اجلسو، بیٹھ جاؤ. تو وہ مسجد کے دروازے سے کراس کرنے والے تھے. ایک پاؤں دروازے کے اندر اور ایک پاؤں دروازے کے باہر چوکھٹ پر بیٹھ گئے، وہیں بیٹھ گئے. نبی کی بات کان میں آنے کے بعد آگے بڑھنا، پیچھے ہٹنا، اس کا سوال پیدا نہیں ہوتا. ہم تو نبی کے غلام، نبی کے نام لیوا. جو کچھ ہمیں ملا ہے یہ صدقہ ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کے نبی نے دیکھا وہ تو چوکھٹ پر بیٹھ گئے. کہا ابن مسعود تم سے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا. کہا اللہ کے رسول آپ نے نام کسی کا نہیں لیا، ہمارے کان میں آپ کی آواز آئی بیٹھ جاؤ. میرے دل نے گوارا نہیں کیا اٹھتے قدم کو آگے بڑھایا جائے، ہم نے وہی جام لگا دیا. ایک قدم آگے اور ایک قدم پیچھے، وہی بیٹھ جاتے ہیں. یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال اتباع کرنے والے، نبی کی آواز پر لبیک کہنے والے. اللہ کہتا ہے نبیوں کی معیت انہیں ملے گی جو عبادت اللہ کی کرنے والے اور اطاعت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنے. میں دوسری مثال دیتا ہوں، میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، وقت بڑھ رہا ہے، نظام تنگ ہو رہا ہے، آپ دھیان دیں. میں دوسری مثال دیتا ہوں. حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے پیغمبر حضرت عثمان غنی جو نبی کے دوہرے داماد، جن کو دو مرتبہ نبی نے جنت کی بشارت سنی، بہت سارے صحابہ کو ایک ایک مرتبہ، مگر یہ عثمان وہ خوش نصیب صحابی ہے جس کو نبی نے 2 مرتبہ نام لے کر جنت کی بشارت سنائی. یہ نبی کے دوہرے داماد. حضرت علی وہ بھی داماد مگر وہ اکہرے داماد، اور یہ عثمان نبی کے دوہرے داماد. حدیبیہ کے موقع پر
اللہ کے نبی نے عثمان سے کہا عثمان تم مکہ جاؤ، ہمارے سفیر نمائندہ بن کر جاؤ، مکے والوں سے بات کرو کہ ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، ہمیں اجازت دیں ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں۔ اگر بات نہیں بنتی ہے تو صلح کے پہلو کو اختیار کیا جائے، اس کے لیے آپ نمائندہ بن کر مکہ جائیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں حضرت عمر کو بھیج دو، عمر نے کہا اللہ کے نبی ہم کو اگر بھیجیں گے تو کیس خراب ہو جائے گا، کیوں؟ مکہ والے ہم سے کھار کھائے بیٹھے تھے۔ میں نے جب مکہ چھوڑا تھا تو علل اعلان کہا تھا روکو راستہ، دم ہے اور خم ہے تو عمر کا راستہ روک کر کے دکھاؤ۔ کوئی ہمارے سامنے نہیں آیا، سب ہم سے کھار کھائے بیٹھے ہیں، اس لیے ہماری رائے ہے کہ حضرت عثمان کو سفیر بنا کر بھیجا جائے۔ نبی عمر کی بات مان رہے ہیں اور آ رہا ہے رمضان، بہت لوگوں کو حضرت عمر کا فیصلہ اچھا، کیسے لوگ ہیں اللہ جانے علم سے سلام کر لیا ہے اور عقل سے تعلق توڑ دیا ہے، نبی عمر کی بات مان رہے ہیں، نبی عمر کی رائے کو تسلیم کر رہے ہیں، حضرت عثمان کو نمائندہ بنا دیا۔ گئے مکہ، حضرت عثمان کے رشتہ دار مکہ میں رہتے تھے، عثمان کی شرافت مکہ میں مشہور، رشتہ داری کی بنیاد پر ٹھکانہ دیا اور کہنے لگے عثمان مکہ آئے نمائندہ بن کر تو تم اکیلے کعبہ کا طواف کرو۔ یہ وہ وقت ہے کہ اللہ کے نبی نے اب تک ہجرت فرمانے کے بعد کعبہ کا طواف نہیں کیا۔ عثمان کو مکہ والے رشتہ داری کی وجہ سے یہ اعزاز بخش رہے ہیں کہ آپ اکیلے خانہ کعبہ کا طواف کر لو، مگر وہ عثمان جو اس راز کو سمجھے ہوئے تھے کہ عثمان کو جو کچھ ترقی دنیا میں مل رہی ہے یا عقبہ میں ملے گی، یہ صدقہ ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی سے گہرا تعلق، نبی کی اتباع فرما برداری۔ عثمان کہتے ہیں مکہ والوں، نبی کو چھوڑ کر ہمیں کعبہ کا طواف اچھا نہیں لگتا، نبی کو چھوڑ کر ہمیں کعبہ کا طواف اچھا نہیں لگتا۔ نبی سے اتنی محبت کرنے والے وہ لوگ آئے کہنے لگے عثمان چلو ہمارے رئیس سے بات کرنے کے لیے، مسئلے پر گفتگو کرنے کے لیے۔ حضرت عثمان چلنے لگے تو عثمان کے رشتہ داروں نے کہا عثمان ہمارے سردار، ہمارے چودھری، ہمارے رئیس اس سفیر نمائندہ سے بات نہیں کرتے جس کا پاجامہ لنگی ٹخنے سے اوپر۔ اگر آپ ہمارے سردار سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو لباس میں چینجنگ لانی پڑے، آپ کا لباس ہماری لباس کی ادا میں آئے تو بات ہو سکتی۔ حضرت عثمان کے لیے کڑا امتحان۔ عثمان کہتے ہیں سنو مکہ والے، ہمارے نبی نے مرد عورت کے لباس میں فرق بتایا۔ مرد کے لباس کی پہچان، مرد کا پاجامہ لنگی ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے، عورت کا پاجامہ ٹخنے سے نیچے۔ ہمارا نبی فطرت کی تعلیم دیتا، لہذا ہم نبی کے طریقے کو چھوڑ کر رئیسوں کے قریبی بن جائیں، ہمیں یہ گوارا نہیں۔ ان سے کہہ دو اگر اسی ادا میں ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم بات کرنے کے لیے تیار، نبی کے طریقے سے نہ ایک انچ آگے بڑھنے والے ہیں نہ ایک انچ پیچھے ہٹنے والے۔ درمیان کی ساری گفتگو ختم، میں بالکل آخری بات کہتا ہوں، مسلمانوں دن بدن ہم قیامت سے قریب آ رہے ہیں، ہمیں اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی ضرورت۔ یہاں جو لوگ تشریف فرما اکابر کی باتیں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوئی، میں آپ سے یہ کہتا ہوں سرے دست یہ فیصلہ لو کہ رواجی رسمی چیزوں کو ہم جیتے جی
دفن کرنے کے لیے تیار. رسم کے مقابلے میں ہمیں سنت چاہیے, رواج کے مقابلے میں ہمیں پیغمبر کا طریقہ چاہیے. نبی نے صرف نماز کی سنتیں نہیں بتائی, نبی نے نکاح کو بھی سنت بتایا, نبی نے نکاح کو بھی سنت بتایا. اور سنت کے معنی ہے طریقہ. تو نکاح کا طریقہ نبی کا کیا تھا؟ باراتی خرافاتی لے کے جاتے تھے. نبی کسی صحابی کے نکاح میں باراتی بن کر گئے نہیں گئے. بارات کا سنت سے, بارات کا شریعت سے, بارات کا نکاح سے, جہیز کا رشتے سے کوئی تعلق نہیں. یہ رسمی چیزیں ہیں, یہ رواجی چیزیں. ان رواجوں نے مسلمان کی غریب بچیوں کے لیے رشتہ کرنا مشکل کر دیا. آج غریب مسلمان بچی غربت کی وجہ سے اپنے جسم پر مٹی کا تیل ڈال کر اپنے آپ کو راکھ بنا رہی ہے, اپنے آپ کو ریل کی پٹری کے حوالے کر رہی, اپنے آپ کو دریا کے حوالے کر رہی, اپنے آپ کو چھت سے زمین کے حوالے کرتی, اپنے گردن میں اپنے دوپٹے کا پھندا ڈال کر اپنا نام و نشان مٹا رہے. آپ دنیا کے احوال, ملک کی خبریں, شادی بیاہ کے ان بیجا رسومات نے مسلم سماج کو کہاں پہنچایا ہم سے بہتر جانتے ہیں. یہاں ذمہ دار لوگ موجود. میں آپ سے ایک بات کا وعدہ لینا چاہتا ہوں, آپ میں سے, ہم میں سے ہر آدمی اس بات کا وعدہ کرے ہم کسی نکاح میں باراتی بن کر شرکت نہیں کریں گے. بارات کا سنت سے, شریعت سے, دین سے, اولیاء اللہ کے طریقے سے کوئی واسطہ نہیں. یہ رسم ہے, رواج ہے جو مسلمانوں کے لیے پریشانی کا سامان ہے. ہر آدمی ارادہ کرے کہ ہم کسی نکاح کی مجلس میں باراتی بن کر کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں, باراتی بن کر گاڑی میں سفر کرنے کے لیے تیار. کس قدر بے غیرتی کی بات کہ لڑکے کا باپ گاڑی منگاتا ہے, کرایہ خود دیتا ہے, اور گاڑی میں بٹھا کر بغیر بتائے لڑکی کے باپ کے دروازے پر اتار دیتا ہے. اور آپ اتنے بڑے بے غیرت کہ دعوت دیا لڑکے کے باپ نے, اور ہاتھ دھو رہے ہو لڑکی کی باپ کے دسترخوان پر, جس نے آپ کو بلایا نہیں, جس نے سواری بھیجی نہیں, جس نے فون کیا نہیں. ایسے رواجی طریقے کو ختم ہونا چاہیے, فیصلہ لینا چاہیے. انشاءاللہ آپ لوگ وعدہ کرتے ہیں کہ اب باراتی نہیں بنیں گے. کون سو تیار ہے؟ ہاتھ انشاءاللہ, ہاتھ اٹھا. ماشاءاللہ اگر اتنے لوگوں نے فیصلہ لے لیا تو میری آخری بات یاد رکھنا, کرائے پر باراتی تلاش کرنا پڑے گا, کرائے پر باراتی ڈھونڈنا پڑے گا. اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.